बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में एक ऐसा वजीफ़ा मैं पेश कर रहा हूँ जिसको शायद मैंने आज तक नहीं पेश किया, और रूहानी दुनिया में इस वजीफ़े का बहुत बड़ा नाम है। लोग इस वजीफ़े को बहुत ज़्यादा करते हैं और इस वजीफ़े को वो अपने एक तरीके से करते हैं जिस तरीके से उनको बताया जाता है। लेकिन नाज़रीन, आपको मैं आज एक हैरान कुन तरीका इस वजीफ़े को करने को बताऊंगा। ये है 7 सलाम का वजीफ़ा। आपने नाज़रीन इसको किया होगा, मुझे नहीं पता कि आप लोगों का ये वजीफ़ा, मतलब यह है कि वजीफ़ा हर एक कामयाब होता है, वो आपके नामा माल में तो लिखा जाता है, आपकी नेकियों में, इबादत में, लेकिन जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए वो आपने वजीफ़ा किया था वो कबूल हुआ कि नहीं, ये आप और आपका रब जानता है। लेकिन मैं जो आज एक आपको तरीका बताने जा रहा हूँ वो नाज़रीन लॉजिकल है। लॉजिकल कैसा कि नाज़रीन किस बेस पे किस सलाम को कितनी बार पढ़ना है। नाज़रीन, बेसिकली ये जो 7 सलाम हैं इनमें से तकरीबन 4 के करीब सूरह अस-सफ़ात में से हैं, जो कि कुरान पाक की 37 नंबर सूरत है। और इससे पहले 36 नंबर सूरत कौन सी है? सूरह यासीन है। सूरह यासीन के बाद सूरह सफ़ात आती है 37 नंबर। तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने, अल्लाह के सारे ही पैगंबर प्यारे हैं, कुछ पैगंबर उनका ज़िक्र करके उनको सलाम कहा है। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पैगंबरों की, रसूलों की बहुत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत रखता है, उनकी कदर करता है और उन पे सलाम पेश करता है। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आयत में जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ने को कहा कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, तो ए ईमान वालों तुम भी दुरूद भेजा करो। और बेशक का लफ्ज़ भी शुरू में अल्लाह ने इस्तेमाल किया। तो नाज़रीन, इससे मुराद ये है कि जिन को अल्लाह सलाम भेजता है हमें भी तो चाहिए ना उनको सलाम भेजे। बेसिकली ये पैगंबरों पर सलाम का अमल है, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हो रही है? हैरान को नाज़रीन सुनिए। इसकी शुरुआत ऐसे है कि जो पहला सलाम है वो है सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, 7 बार। नाज़रीन, ये किन पर सलाम भेजा जा रहा है? जो पहला सलाम है, हैरान हो जाइए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मोमिन बंदों पर, जन्नतियों पर, नेक बंदों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सलाम भेज रहा है। जो पहला सलाम तो वो है कि अल्लाह बंदों पर सलाम भेज रहा है, सुभान अल्लाह। उसके बाद फिर अल्लाह के पैगंबरों पर सलाम भेजने का अमल है। अब ये अमल करना कैसे है, किस लिए करना है, समझने की ज़रूरत है, शदीद समझने की ज़रूरत है। गौर से सुनिए सारा मामला। नाज़रीन, बेसिकली सलाम से मुराद सलामती होता है। सलामती क्या होता है? खैर, हर चीज़ की खैर। नाज़रीन, हमें भी इस दुनिया में हर चीज़ की खैर चाहिए। इस दुनिया में हमें परेशानियां आती हैं, नाकामियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, और कितने ही किस्म के कुछ रूहानी मामलात भी हो जाते हैं, और कुछ कभी किसी को नज़र बद लग जाती है, कभी किसी के ऊपर काला जादू हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ये सारे जो मामलात हैं नाज़रीन, ये समझने वाले हैं। तो इसलिए नाज़रीन, ये वजीफ़ा इस मामले में बड़ा ही ख़ास है। अब ये करना कैसे है, इसका तरीक़ाकार क्या है, किन लोगों को करना चाहिए? हर किस्म के लोगों को करना चाहिए, हर किस्म की हाजात के लिए। बीमार हैं, ये 7 सलाम का वजीफ़ा करें। आपको रोज़गार की तलाश है, 7 सलाम का वजीफ़ा करें। आपके रिस्क की तंगी है, बे इंतहा परेशानी है, घर में रिस्क की फरावानी की कमी की वजह से आपका बहुत तंग माहौल है और अखराजात पूरे नहीं हो रहे, 7 सलाम का वजीफ़ा कीजिए। किसी ने आप पर जादू कर दिया है, 7 सलाम का वजीफ़ा कीजिए। किसी ने आप पर अमल करके किसी किस्म की रुकावट, बंदिश वगैरह कर दी है, 7 सलाम का वजीफ़ा कीजिए। और कोई सेहत का मामला हो गया है, बीमारी है, ठीक नहीं पेश आ रही, 7 सलाम का ये वजीफ़ा पेश कीजिए, जैसा मैं बताने जा रहा हूँ। बच्चों का रिश्ता नहीं हो पा रहा, 7 सलाम का वजीफ़ा कीजिए। बच्चों का रिश्ता हो गया है, खुशो खुरम अपने घर में ज़िंदगी नहीं गुजारे, कोई ना कोई इश्यूज़ हैं, 7 सलाम का वजीफ़ा कीजिए। नाज़रीन, मैं आपको बता रहा हूँ कि हर किस्म की हाजात के लिए। और नाज़रीन, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वजीफ़े को करने का, आसान, और जो मैंने एक लफ्ज़ लॉजिक का इस्तेमाल किया था, इंग्लिश का लफ्ज़ है, अब उर्दू में मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब, यानी कि एक जिस
حیثیت میں یہ آیات آئی ہیں جو ان کی امپورٹنس ہے اس کے حساب سے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پہلا سلام تو اللہ رب العزت بندوں پہ بھیج رہا ہے، تو پھر آگے پھر ہمیں بھی تو کچھ اللہ رب العزت کا جواب دینا ہے نا. تو کیسے ہے آپ غور سے سن لیجئے ناظرین. سب سے پہلے تو شروع کیجئے کہ درود پاک آپ نے 7 بار پڑھنا ہے. 7 دن کا عمل ہے، پہلے یہ سن لیجئے. 7 دن کا عمل ہے اور باوضو ہو کر کریں گے تو بہت ہی اچھا ہے. باوضو ہو کر آپ تاریخ دن وغیرہ وغیرہ یہ سب آپ کی مرضی، لیکن کوشش کریں کہ صبح اٹھنے کے بعد جب انسان سارے دن کے مطلب رات گزر چکی ہوتی ہے، جب اشراق کی نماز کا وقت ہو جائے یہ وقت چن لیجئے. بڑے سکون کا وقت ہوتا ہے، انسان فریش ہوتا ہے، اور کیونکہ سارا دن کام کر کے انسان کو تھکاوٹ ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے جلدی جلدی ختم ہو وظیفہ، میں جلدی پڑھوں تاکہ مجھے ڈرامے دیکھنے یہ کرنے. یہی تو ہوتا ہے ہمارے گھروں میں. تو ناظرین اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے غور سے سنیں. صبح کا عمل کر لیجئے، بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. باوضو ہو کر اب 7 دن کا عمل ہے. 7 دن میں آپ نے صبح جب آپ ناشتہ کر چکے ہوں، آج کے وقت کے مطابق بے شک 8 بجے ہوں 9 بجے ہوں، بچوں کو اسکول بھیج کے فری ہو کے ایک وقت رکھ لیجئے اور 7 دن اسی وقت پہ کرنا ہے. ریممبر 7 دن اسی وقت پہ کرنا ہے. آج آپ نے اگر 8 بجے شروع کیا تو کل بھی 8 بجے ہی شروع کرنا ہے. 9 بجے شروع کیا تو 9 بجے ہی کرنا ہے. اس کی میں آپ کو بعد میں ڈیٹیلز بتاؤں گا. اب آپ نے بسم اللہ کر کے شروع کر دیا. سب سے پہلے آپ نے 7 بار درود ابراہیمی پڑھا. اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. اب آپ نے جو 7 سلام ہیں جو اسکرین پہ میں لاتا جا رہا ہوں اس کو آپ غور سے سنتے جائیے. پہلی جو آیت ہے سلام قول من رب الرحیم، یہ آپ نے 7 بار پڑھنی ہے. یہ والی آیت 7 بار ایک دن میں. اب سلام علی نوح فی العالمین، اس کو آپ نے 1 بار ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب سلام علی ابراہیم، اس کو بھی آپ نے 1 بار پڑھنا ہے. آگے ہے سلام علی موسیٰ و ہارون، 1 بار پڑھنا ہے. پھر ایک اور پیغمبر علیہ السلام کا نام ہے سلام علی الیاسین، یہ الیاسین ہے، اس کو بھی آپ نے 1 بار ہی پڑھنا ہے. اس کا مطلب جو پہلے میں بتایا کہ ابراہیم پہ سلام، نوح علیہ السلام پر عالمین کا ایک سلام، الیاسین پر سلام، اور آگے جو 6واں نمبر ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس کو آپ نے 27 بار پڑھنا ہے. اس سلام کو آپ نے 27 بار پڑھنا ہے. آپ 27 بار پڑھ لیا، آپ کے 6 سلام ہو گئے. آپ کو سب لوگ جو دیتے ہیں 7واں سلام وہ کہتے ہیں سلام علی المرسلین و سلام علی المرسلین، وہ ایک چھوٹا سا سلام بتاتے ہیں. نہیں، آپ اس کی پوری 3 آیات پڑھیے. سورہ صفات کی جو آخری یہ 3 آیات ہیں، آیات نمبر 80، 81 اور 82، یعنی 180، 181 اور 182، آپ نے اس کو ایسے پڑھنا ہے. اللہ رب العزت کو بھی بیچ میں دیکھیں، اللہ نے سلام بھیجا، آپ نے بھی سلام بھیجا. اس کے بعد آپ نے ایسے پڑھنا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ رب العزت نے شروع میں جو آپ نے پڑھا کہ 7 بار میں نے کہا تھا کہ سلام قول من رب الرحیم، کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے ان لوگوں پر سلام بھیجتا ہے، نیک لوگوں پر، جنتیوں پہ، لوگوں پہ اللہ رب العزت جو ہے وہ سلام بھیجے گا اللہ رب العزت. تو ناظرین کیا ہم یہ 7ویں سلام میں اللہ رب العزت کا شکر نہ ادا کریں، صرف سلام علی المرسلین ہی کر دے کہ تمام پیغمبروں پر سلام ہو؟ اس لیے یہ پوری جو 3 آیات ہیں، ان 3 آیات کا ایک ہی سیٹ ہے، یہ ملتی ہیں آپس میں 3 آیات. تو اس لیے آپ نے ان کو پڑھنا ہے اور ان 7ویں سلام کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سمجھ آ گئی. جو 7واں سلام میں نے آپ کو بتایا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اس کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے. 7 بار. ٹھیک ہے جی. پہلے کو بھی 7 بار پڑھا. 7 بار اللہ رب العزت نے آپ پہ نیکے لوگوں پہ، جنتیوں پہ سلام بھیجا، تو آپ بھی 7 بار ہی الحمدللہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے. 7 بار ہی. ٹھیک ہے ناظرین. اب یہ دیکھیے
یہ ہو گیا ایک دن کا عمل۔ اب آپ نے جو آپ کا مقصد ہے اللہ جانتا ہے، اب چاہیں تو دوبارہ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد ایک دن کا تو آپ کا عمل ہو گیا مکمل۔ اب چاہیں تو چھوٹی سی دعا کریں اور بہتر ہے ضرور کریں، دعا کریں اور اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ اپنی حاجت بیان کر دیں جس کے لیے حاجت کر رہے ہیں۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا وظیفہ کسی بھی حالت میں قبول ہو، تو ناظرین ایک چیز ذہن میں رکھیے، اگر آپ وظیفہ کر رہے ہیں رزق دولت میں برکت کے لیے زندگی میں، تو کہیں کہ یا اللہ کل دنیا کل مسلمین کے رزق میں دولت اور برکت عطا فرما۔ اگر آپ رشتے کے لیے کر رہے ہیں تو یا اللہ کل دنیا کے جتنے بھی گھر میں بیٹھے ہوئے بیٹیاں بیٹے ہیں ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما۔ ٹھیک ہے جی، بیماری سے کرنے کے لیے کر رہے ہیں، بیماری سے نجات، غربت سے نجات، کسی حاجت کے لیے کر رہے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کے لیے آپ دعا ضرور مانگیے، آپ کی ہر قیمت پہ ایک دعا قبول ہوگی۔ ناظرین اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ جو میں نے آپ کو 3 آیات آخر میں بتائی تھی نا کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، ان کے متعلق 2 احادیث بھی موجود ہیں۔ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ، آپ کو معلوم ہے کہ دار ارقم میں سب صحابہ کرام بیٹھ کے اسلام سیکھا کرتے تھے، قرآن پاک سیکھا کرتے تھے۔ ان کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے ہر نماز کے بعد 3 دفعہ ان آیات کو پڑھا، انہی 3 آیات کو نماز کے بعد، تو اس کا جو اجر کا پیمانہ ہے وہ فل بھر جائے گا، اتنا بھر جائے گا کہ روز قیامت جب وہ جیسے حاضر ہوگا تو اس کے پاس اجر ہی اجر ہوگا، ثواب ہی ثواب ہوگا۔ بہت بڑا عمل ہے، اسی لیے میں نے اس جو آپ کی خدمت میں یہ وظیفہ پیش کیا ہے، اعلیٰ وظیفہ پیش کیا ہے انشاءاللہ۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بھی ارشاد پاک ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ قیامت کے دن اس کا جو اجر کا پیمانہ فل بھرا ہوا ہو ہر قسم کے، تو اسے چاہیے کہ ہر مجلس کا جو آخری کلام ہے یہی ہو۔ اب جو بات حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، یہی بات میں نے آپ سے کہی کہ اس وظیفے کے آخر میں یہ 3 آیات ضرور پڑھیں۔ خالی وسلام المرسلین سے بہتر ہے کہ آپ یہ 3 پڑھیں، تو آپ کا اجر بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، کوئی بھی سوال ہو، کچھ بھی ہو، آپ لکھیے، سوال پوچھیے انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ کریں گے، اور یہ مجھے اس سے بھی 700 گنا امید ہے کہ جو بھی کرے گا اللہ رب العزت اس کی ہر قسم کی حاجت قبول فرمائے گا۔ یہ اتنا اعلیٰ عمل ہے ناظرین، انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ دعاؤں میں ہر ایک کو یاد رکھیے، صرف مجھے نہیں، ہر ایک کو یاد رکھیے، ہر ایک کے لیے دعا کیجئے تاکہ اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں بھی برکتیں لائیں، ہر ایک کی زندگی میں برکتیں لائیں۔ جب ہم اوروں کے لیے مانگتے ہیں تو اللہ ہمیں دیتا ہے۔ سب کو یہ اجازت کا لفظ مجھے پسند ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر آپ یہ پڑھیں گے تو میں نے آپ کو بتایا ہے تو مجھے اس کا ثواب ہوگا۔ یہ اللہ کی بتائی ہوئی آیات ہیں جو میں نے آپ تک ایک طریقے سے پہنچائی کہ ایسے پڑھیں، تو اس میں اجازت کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ پڑھیے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے لیے پڑھنا ہے، اللہ نے قبول کرنا ہے، اس میں آپ کو ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، اور ہر قسم کی حاجات آپ کی پوری بھی ہونی ہے۔ اللہ رب العزت کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، انشاءاللہ باذن اللہ تعالی یہ وظیفہ آپ کی زندگیوں میں خوشخبریاں، خوشیاں، رحمتیں اور برکتیں لائے گا انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔